محترم ابرار بھائی، 10 رمضان المبارک کو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کاملہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ جناب سیدہ کی جب سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یقیناً آپ شروع ہی سے نہایت ہی خوبصورت کردار کی مالک تھی، بے شک اور زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا، اور اس وقت بھی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پردہ کیا کرتی تھی جب مستورات کے لیے پردے کے احکامات نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اور قربان جائیں آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے حوالے سے جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں باقی انبیاء کرام نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ ان انبیاء کرام کی تکلیفوں کو جمع کیا جائے اور میری تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تب بھی میری تکلیفیں ان سے زیادہ ہیں، لیکن باہر مشرکین و کفار کا جتنا بھی ظلم ہوتا، مشرکین و کفار کی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی، اذیتیں ہوتی، تو ان تمام اذیتوں کے سامنے، ان تمام تکلیفوں کے سامنے، ظلم اور ستم کے سامنے میرے چچا جان جناب ابو طالب دیوار بن کے کھڑے ہو جائے کیا گا۔ کہنے سبحان بابا، اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب باہر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے پریشان ہو کر کے میں اپنے گھر کے احاطے میں داخل ہوتا تھا تو میری وفادار بیوی جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مجھے ایسا ماحول مہیا کرتی تھی کہ میں ساری کی ساری تکلیفوں کو بھول جایا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائے، اتنی بڑی رئیسہ اور اتنی بڑی ملکہ، اور وہ رئیسہ کہ جس کے مال پر پورا عرب پلتا ہے، اور وہ رئیسہ جب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے شروع میں بات کی کہ جناب سیدہ عائشہ کے حوالے سے کہ ان کو برا لگا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، برا نہیں لگتا۔ دیکھیں یہ جناب سیدہ کی شان میں گستاخی ہے ہمارے نزدیک، برا کسی کو نہیں لگا۔ دیکھیں وہ حدیث پاک ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، خدیجہ خدیجہ خدیجہ، ہر وقت ان کا ذکر خیر کیا کرتے۔ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر کے بلکہ رشک کیا کرتی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اتنا کسی ہستی پر رشک نہیں کرتی جتنا حضور کی زوجہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت پر میں رشک کرتی ہوں، کہ ہمارے نبی کا اتنا پیار اور اتنی محبت۔ بے شک بے شک۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب حضور خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تو جناب عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، آخر اس میں کیا ایسی کوئی بات ہے؟ جو مجھ میں نہیں ہے، ہاں ہمیں پتہ تو چلے۔ تو جب جناب سیدہ عائشہ نے کہا تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ میں اس خدیجہ کا ذکر نہ کروں کیا کہنے، میری محبوب زوجہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود سلام عطا کیا۔ کیا کہنے بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ آپس کا ایک ایسا گہرا تعلق اور محبت۔ اور پھر دیکھیں کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 20 نکرانیاں، درجنوں غلام آپ کے گھر میں، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں تو حضور غار حرا کے اندر ہیں، 2.25 یا 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی جی، جناب سیدہ کے گھر سے،
لیکن قربان جائیں ایسی وفادار بیوی کیا کہنے جو کہ 3 کلومیٹر پیدل چل کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا لے کر جا رہی ہے. اللہ مجھے بتائیں یہ وفا آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر دیکھیں کہ جب وہ بھی آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں کہ جب آپ بیوہ ہوئی تو مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے امیر کبیر رئیس تاجر آپ کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجتے رہے، لیکن آپ نے ہر ایک کے پیغام کو ٹھکرا دیا، کیونکہ آپ ایک صادق اور امین اور خوبصورت کردار کے مالک کی تلاش میں تھی. اور اس لیے حضور سرور کائنات علیہ السلام کو جب وہاں مال تجارت کے لیے بھیجا گیا تو دیکھیں جناب سیدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور کے پاس جب تشریف لائی تو اس وقت جو ہے اس سے پہلے ہی، جیسے میرے ایک محترم بھائی نے کہا کہ طاہرہ، یہ آپ کا شروع ہی سے یہ لقب تھا، کیا یہ شروع ہی سے یہ آپ کا مقام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضور علیہ السلام وہ مال تجارت لے کر کے گئے، کیونکہ آپ کا مال تجارت صرف ملک شام نہیں جاتا تھا، مختلف ممالک میں جاتا، اور اتنی بڑی سطح کی آپ تجارت کیا کرتی تھی کہ عرب کے تمام قافلے کے لوگوں کے مال تجارت کو اگرچہ جمع کیا جائے تو آپ کا انفرادی طور پر مال تجارت اتنا ہوا کرتا. واہ واہ واہ. اور جب حضور علیہ السلام اس مال کو لے کر کے گئے اور اس کے بعد حاصل کلام یہ کہ جب واپسی ہو گئی، سارا مال اس غلام میسرہ کے حوالے کیا، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ اے میسرہ بتا یہ سفر کیسا رہا؟ کیا بات. تو غلام میسرہ کہتے ہیں کہ یہ سفر تو بڑا بے مثل و بے مثال تھا، نہ مجھے راستے میں گرمی محسوس ہوئی، اور اتنا لمبا اور طویل سفر مجھے بالکل نہ کوئی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسا سفر زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ گرمی کی شدت تو تھی، آپ کو گرمی کیسے نہیں لگی؟ کہنے لگے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھ تھے اور جس مقام سے حضور گزرتے تھے اس مقام پر بادل سایہ کرنے لگ جاتا، بے شک بے شک. تو مجھے گرمی کیسے محسوس ہوتی؟ ہاں. اور بڑے عجیب و غریب میں نے کمالات دیکھے، فضائل دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ گزر رہے ہیں درختوں کے پاس تو درخت بھی جھک کے سلام کر رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر کا ایسا ماحول مہیا فرماتی تھی کہ سرکار کی ساری تھکاوٹ، ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی. آج یقیناً جو میری ماں، میری بہن، میری بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو حسین اور خوبصورت بناؤں تو اس سے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پڑھنی چاہیے، نہ صرف پڑھنی چاہیے بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی حسین ہو جائے گی. علامہ اقبال نے کہا نا کہ ماں کی تربیت اولاد کے اندر نظر آتی ہے، ماں کی تربیت اولاد کے اندر نظر آتی ہے، تو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تربیت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر نظر آتی ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت جناب حسنین کریمین کے اندر نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت بات